سینکڑوں ہزاروں مانگنے والوں کی بھیڑ لگ جائے، ان کی پیشانی پر کبھی بل ہوتا اور کبھی یہ بھی نہیں دیکھا صاحب کا واقفیت ہے بھی یا نہیں، پہلے کبھی پہچانا بھائی تو آیا کدھر سے ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ نوشہ گنج بخش کیا کی محبت لے کر میرے دروازے پہ آ گیا ہے، خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ حضرات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی متانت اور آپ کی سنجیدگی کا ایک منہ بولتا ہوا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کے آگے 2 سلسلے بننے سے اس کو بچایا ہے۔ رب نے آپ کو وہ وجود بخشا تھا کہ آپ کا سلسلہ الگ ہوتا، اور یہ سلسلے الگ ہونا کوئی گستاخی کی بات نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مشہور سلاسل میں سب سے پہلے سلسلہ عالیہ جنیدیہ اونچے درجے پہ، یہ جنیدی سلسلہ کون سا ہے؟ جس میں خود داتا گنج بخش حجویری آئے، جس میں کتنی بڑی بڑی ہستی، خود حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی آئے، پھر ان کے جو خود حضور جنید بغدادی، ان کا مرتبہ کتنا اونچا، حضرت سری سکتی آپ کے پیر و مرشد، ابو بکر شبلی جیسی ہستیاں ان کے خادموں میں ہیں۔ ان سے سری سکتی سے کسی نے پوچھا تھا کوئی مرید اپنے پیر سے بڑھ سکتا ہے؟ فرماتے ہاں بڑھ سکتا ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میرا مرید جنید مجھ سے بڑھ گیا۔ تو اتنا اونچا مرتبہ داتا گنج بخش علی اپنے آپ کو جنیدی کہنا تھا۔ اس کے بعد پھر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی آئے اسی سلسلے میں، اور پھر جنیدیہ سلسلہ سلسلہ قادریہ میں مشہور ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر آپ دیکھتے ہیں، عزیزان گرامی قدر آپ دیکھتے ہیں یہ تیفوری سلسلہ جس کا اعلیٰ حضرت نے بڑے اونچے درجے پہ تذکرہ کیا ہے، یہ تیفوری حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو خود کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بندہ میرا نام یاد کر لے اس کی بخشش کے لیے تو یہ تیفوری سلسلہ بعد میں پھر کسی اور سلسلے میں منتقل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قادری سلسلے میں حضرت حاجی نوشہ گنج بخش نے ایسا تسلط کیا، ان کے فیض نے ایسا مرکز قائم کیا کہ اب قادری سلسلہ نشائیوں میں پہچانا جائے الگ انداز رکھتا ہے، الگ ہی انداز ہے ان کا، الگ ہی فیض دینے کا نظریہ ہے۔ میں کہتا ہوں جب اتنے بڑے بڑے سلاسل اپنے اپنے نام بدل سکتے، اگر حضرت پیر سید معروف حسین شاہ عارف نشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے اپنے اگر ہاتھ اپنے بھائی کے ہاتھ میں دیے نہ ہوتے تو پھر ان کا سلسلہ اور ہوتا ہے، ان کا سلسلہ یہ لگ دڑے ہوتے، لیکن آپ نے اپنے خاندان کو ایک مرکز میں یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی قدر حضرت پیر صاحب فخر قوم ہے، فخر خاندان ہے، فخر السادات ہے، سلسلہ عالیہ نوشاہی۔ میں یہ کہوں گا یہ صرف حضرت ابو الکمال برق کی امنگوں کے ترجمان ہی نہیں، یہ حضور چراغ محمد کے ترجمان بھی ہے، حضرت حاجی نوشہ گنج بخش کی امنگوں کے ترجمان بھی ہے۔ ایک وقت میں ہمارے ساتھی نے بات کہی تھی کہ وہ بیج جس کو نوشہ گنج بخش نے بویا تھا، اس وقت وہ ابھی کومپل میں کلی میں تھا، ابھی زمین سے اس نے زمین کا سینہ چیرا تھا، پھیل دیا تھا۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 2 لاکھ افراد اسلام میں آئے، اور کئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ گمگشتہ راہ ہدایت یافتہ ہوئے تھے۔ جب اس وقت ابھی آغاز تھا، اس وقت یہ حال تھا، تو اب یہ سلسلہ عالیہ نوشاہیہ ان کی شکل میں یہ تناور درخت بن چکا ہے، اور ایسا درخت بن چکا ہے جس سے پورا عالم اسلام شرق سے لے کر غرب تک پھیل پا رہا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے معاصر مشائخ میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند لگا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے معاصر مشائخ میں، علماء میں، مرشدوں میں آپ اس طرح کی حیثیت رکھتے ہیں، عزیزان گرامی قدر جس طرح پروانوں کے حکم میں شمع فروغ ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سارے معاصر مشائخ باراتی ہیں، آپ دولہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
آپ کو رب الجلال نے جو مرتبہ عطا کیا. اور پھر آپ دیکھیے ہر دروازے پہ ہم نے دیکھا ایک ہی سلسلے کے بندے نظر آتے. یہاں دیکھ لو کوئی چیشتی ہو تب بھی موجود ہے, قادری ہو وہ بھی موجود ہے, نقشبندی ہو وہ بھی موجود ہے, سہروردی ہو وہ بھی پھیل لے رہا ہے. وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کون سا کشت ہے جس پہ برسا نہیں جالا, چاہے یہ سمرقند ہو, چاہے بخارا ہو, چاہے اجمیر ہو, کوئی شہر بھی ہو, غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے فیض کا آنکھیں مارتا ہوا سمندر سارے زمانے کو پھیلا کر. اور حضرت پیر صاحب کی شکل میں یہ سلسلہ فیض دے رہا ہے. عزیزان اکرامی قدر, اب ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں سلسلے عالیہ کے بارے میں. سبحان اللہ. کوئی بندہ بھی جب کسی پیر سے وابستہ ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے اپنے پیر کو دل دے. سبحان اللہ. جب تک مرید اپنے پیر سے مخلص نہ ہو فیض نہیں لے سکتے. سبحان اللہ. یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ تمام مشائخ کا فیصلہ کہ کوئی مرید اس وقت تک اپنے پیر سے فیض نہیں لے سکتا جب تک کہ اپنے پیر کا وفادار نہ ہو. وفادار اندر سے بھی ہو باہر سے بھی ہو, اس کے لیے پیر کی موجودگی اور پیر کا عدم ہونا برابر ہو جائے. ایک مشہور سلسلے کی کتاب کے اندر یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ جب تک پیر کو دل نہ دے تو سینکڑوں برس بھی پیر کی صحبت میں بیٹھے فیض نہیں لے سکتا. اپنے دل کو تالا لگا کے رکھے. تیرا پیر 1000 مرتبہ اتارنا چاہے نہیں اتر سکتا جب تک کہ تو پیر سے وفادار اس کا نہ ہو. اور اس کے سلسلے میں مثال دی ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا 350 برس اپنے باپ جو نبی تھے رسول تھے ان کی صحبت میں بیٹھے لیکن دل نہیں ملایا بابا سے, جہنمی ہو گیا. میں سوچتا تھا کہ 350 برس بیٹھے دل نہ دے تو جہنمی ہو, اور دل دے کر صحابہ کاف کے دروازے پر کتا آ جائے. میں یہاں سے یاد کروں گا خدا کے لیے اپنے دل کا تالا کھول, اور یہ نہ سمجھ کہ یہ حضرت پیر صاحب بیٹھے ہیں. خدا کی قسم ہم کو یہ دکھائی دے رہا ہے بس کے فیض کا تکبیر, رسالت, حیدری, غوثیہ, مبلغ اسلام, مبلغ اسلام, عرصہ پاک. عزیزان گرامی قدر, یہ تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے فیض کا مرکز ہے. یہ علاج کوئی تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے, خود غوث اعظم کے ہاتھ میں. جو نے خود اعلان کر دیا تھا ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. سبحان اللہ. ان لم یکن مریدی جیدا فانا جیدا. کہتے ہیں مجھے عام پیروں کی طرح نہ سمجھ, مجھے رب ذوالجلال نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ ایسا پیر ہوں کہ میرا ہاتھ میرے سارے مریدوں پر اس طرح سایہ فکن رہتا ہے اس طرح زمین کے اوپر آسمان سایہ کیا ہے. اگر میرا مرید اتنے درجے پر نہیں پہنچا تو کیا ہوا؟ اگر میرا مرید اس ممتاز درجے پہ نہیں گیا تو پھر کیا ہے؟ اب نے مجھے جو درجہ چاہتا میں آپ ان کا محافظ ہوں. اسی لیے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے تھے کہ میں نے تو دروغہ جہنم سے بواب سے جہنم کے چوکیدار سے پوچھا تھا حل عندک اصحابی احد, بتا میرے مریدوں میں کوئی تیرے پاس آیا؟ کوئی ایک قادری بھی تو اپنے دامن میں رکھتا ہے؟ قرآن قادری و سبحان اللہ کہہ رہا ہے. قادری سلسلہ ایسا ہے جس میں سارے سلسلوں نے پناہ لے رہے ہیں. خود حضور خواجہ اجمیر بھی غوث اعظم کے طرح ہے, حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا بھی غوث اعظم کے طرح ہے, حضرت شہاب الدین سہروردی بھی غوث اعظم, سب نے ان کے دامن میں پناہ لی ہے. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا سلسلہ سارے زمانے کو فیض دے رہا ہے. فرماتے جب میں نے پوچھا تھا جہنم کے دروغے سے چوکیدار سے بتا تیرے پاس کوئی قادری بھی آیا؟ اللہ اللہ اللہ. کہتے آگے سے قسم اٹھا کے کہتا ہے لا و عزت اللہ. کہتے لجاجت بڑے انداز میں کہتا تھا, لجاجت بڑے انداز میں کہتا رب کی قسم اور آئے ہیں تیرا کوئی نہیں آیا.
اور میں کیا کہوں گا اس مقام پر؟ حضرت ساقی صاحب کیا کہیں گے؟ سید سلطان شاہ صاحب مشہدی کیا کہیں گے؟ قاری عبدالقیوم الفضل شاہی کیا کہیں گے؟ بڑا چھوٹا کیا کہے گا؟ جبکہ خود اعلی حضرت کو بھی کہنا پڑا خود سے در ساگ سے ہے مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا دور اس نشانی کے جو ساگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک رہے میرے گلے میں پٹھا پھر میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں اس پرفتن دور میں یہ جو 100 سالہ دور ہے آپ کو معلوم ہے حضرت سید ابوالکمال برکن شاہی رحمت اللہ علیہ کے جو پیدائش ہے وہ 6 محرم الحرام 1343 ہجری یہ بمطابق 8 اگست 1924 یہ تصدیق کی جا رہی تائید کی جا رہی قریب 100 سال گزرنے کا قریب آیا اور یہ پرفتن دور ایسا جس میں بڑے آستانوں میں شیطان نے گھات لگائی اور ان کا سلسلہ کہیں نہ کہیں ڈگمگایا ہے کبھی وہ جہالت کی نظر ہوا ہے کبھی وہ بے رہروی کا شکار ہوا ہے کبھی اس کے اندر رافضیت آئی کبھی اس کے اندر خارجیت آئی کبھی اس کے اندر زمانے کے معاملات میں اس کو اپنی طرف اس کو کھینچا ہے لیکن یہ 100 سالہ دور میں حضرت نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سلسلے کی آپ حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ یہ سلسلہ دنیاوی ہوا سے بھی محفوظ رہا ہے دنیاوی حوادثات سے بھی محفوظ رہا ہے رافضیت سے بھی محفوظ رہا ہے رائے راست سے ہٹنے سے بھی جو اعلان انہوں نے خود فرمایا تھا آپ جو کہا تھا کہ سچی شرع رسول دی غیر شرع سب جھوٹے سچی شرع رسول دی غیر شرع سب جھوٹے نوشہ غیر شرع خیر نہیں جھوٹے فرما گئے تھے من نہیں غیر شرع جس شرع نہ منی من نہیں غیر شرع جس شرع نہ منی تو غیر شرع جو پیرے سو پیر نہ کہیے اپنے بارے میں آپ فرما گئے تھے طریقہ ماں طریقہ نبویات اللہ کے کرم سے ان کے چشم و چراغ نے اسی سلسلے کو اسی طرح چلایا ہے کہ محمد عربی کے دروازے کا محمد عربی کے اور وہ جو کہا تھا حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی نے حضور نوشہ گنج بخش کی شان میں آج کا کوئی شاعر لکھے تو اس کا ترجمہ بھی کر سکتا وہ شعر آپ سنتے تھے جو میاں صاحب نے فرمائے تو مجھے یاد آتا تھا کہ سادی شرازی کا بالکل اسی سے ملتا جلتا کلام 4 یاروں کی جب مدح کی ہے نا حضرت سادی شرازی نے تو وہ کہتے ہیں نخستین ابو بکر پیر مرید تو پہلا یار ابو بکر ہے جو محمد عربی کا سچا مرید عمر پنجائے بر پیچ دیوے مرید پہلے مرید لائے ہیں آخر میں مرید لائے مین کے زبر کے ساتھ سرکش یعنی سارے شیطانوں کے جو جال لگے ہیں ان پر پنجہ ہے عمر فاروق اور آگے کہتے ہیں یہ حضرت عثمان غنی پیکر شرم و حیا کے بار بات ختم کرنے لگا 2 منٹ میں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خرد مند عثمان شب زندہ دا چہارم علی شاہ دل سوار سبحان اللہ معلوم ہے ترجمہ بندہ کر سکتا ہے آگے تو وہ جو میاں محمد بخش نے کہا کہ واہ واہ نوشہ سونا ولی جنہ دی جنہ منڈے توڑے فیض دے میں تو شاعر ہوں نہیں لکھتا ہے نہیں حضرت پیر صاحب کی توجہ ہو تو کبھی لکھ ہی جائیں شاید اچھا لکھنے والا کوئی بندہ ہو تو پھر اس کو موڑے اس وقت تو کابل توڑی تھا نا کابل ہمارے ہاں اس وقت دور دراز کا علاقہ کہلاتا تھا آج ان کے شہزادے کا فیض قابل تک نہیں رہا ہے بلکہ یہ تو 4 دانگے عالم میں ایک ہی طرف امریکہ بھی ان کے اختیار میں ہے تصرف میں ہے ہندوستان کی وادیاں بھی ان کے تصرف میں ہے فرانس کا علاقہ بھی ان کے تصرف میں ہے آلینڈ کا علاقہ بھی ان کے تصرف میں ہے جرمنی کا علاقہ بھی ان کے تصرف میں ہے برطانیہ کو بھی انہوں نے اپنے نور سے جگمگا قرآن گفتگو مجھ سے جتنی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں
کوئی بات میرے بچپنے کی وجہ سے طبیعت پہ گراں گزر گئی اس کے لیے بھی ہاتھ جوڑی کے معافی کا طلبگار ہوں وآخر دعوایا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اذان ہونے لگی ہے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جس سے اٹھا کر دیا ہاتھ جسم پہ اٹھا غنی کر دیا موج بہر سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حضرات گرامی سب دوست بیٹھے رہیں اور جب ہم آپ سے گزارش پیش کریں گے کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ سہانی گھڑی چمکاتا ہے چاند جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند چمکاتا ہے باقا چاند جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا دم میں دم آ گیا دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ
میرا ہی رحمت سے دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت سے دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہو سلام علیہ آبا پر، ہو سلام علیہ آبا پر، چار یار مصطفیٰ پر، ہاں چار یار مصطفیٰ پر، ہم چار یار مصطفیٰ پر، حضرت رسول والا پر، پر سلسلہ نوشاہیہ پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، استغفر غوث اعظم، استغفر غوث اعظم، استغفر غوث اعظم، بادشاہ ہر دو عالم، بادشاہ ہر دو عالم، بادشاہ ہر دو عالم، بادشاہ ہر دو عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، عرش دو جہاں کے راج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، ہستیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
آفت وزیر صاحب اوپر ہے تو گزارش ہے نیچے تشریف لائیں. آفت وزیر صاحب. آفت وزیر صاحب. سبھی ساتھی میرے ساتھ بار بار فرمائیں. پڑھیے لا آچلیے والرن ملویا اس نوشا پیر دے والرمیا اے جتو مشکل ہوں دی حل دیا پڑھئے لا الہ الا
کرے، آخری وقت بھی ہماری زبانوں کی اسی طرح کلمہ شریف جاری ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھتے ہوئے اس دار فانی سے ہم رحلت کر جائیں۔ لا الہ الا اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج
والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والفحل والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلة من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في خضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ فمن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بتراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وعاطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال ولو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأكسر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنالي طبولي في السماء والأرض دكت وشاوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللؤالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم یا الہی کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکل حل کر سبھی مشکل کشا کے واسطے
حسن بصری و حبیب جنی و حضرت شاہ داؤد خواجہ معروف کرخی باصفا کے واسطے شاہ سری سقط کی جنید و شیخ شبلی بلفضل بلفراہ و بلحسن شاہ اولیاء کے واسطے چشمہ